3 طلاق یافتہ سے کر لو، شروع میں 3 بیوہ، لاسٹ والی میں کنواری سے کراؤں گا آپ کی، میرا وعدہ ہے۔ جو 3 بیوہ عورتوں سے شادی کرے گا، چوتھی شادی اس کی میرے ذمے، اگر میں نے کنواری سے نہ کرائی تو میرا نام بدل دینا آپ، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں۔ 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، چوتھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے۔ 16 سال کی لڑکی نہیں ملے، 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں ہر آنے والے وقت کے ساتھ اسلام کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس وقت جو لادین طبقہ ہے اس کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل علم سے، علماء سے اس عوام کو، مسلمانوں کو بدظن کر دیا جائے، تاکہ ان کے لیے ان کے دین کو بگاڑنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اب سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی دیندار بندے کو استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے ہی دین کو بدنام کیا جائے۔ ایسے ہی ایک شخص کہ جو کہ بالکل ان لادین طبقوں کا کارندہ یا اعلی کار کہہ لیجئے بن چکا ہے، اور وہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے مضحکہ خیز باتیں کرتا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دین بدنام ہوتا ہے بلکہ ان لادین طبقات کو علماء پر اور اہل علم پر بھونکنے کا موقع ملتا ہے۔ میری مراد طارق مسعود ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہر دوسرے دن کوئی چٹکلا، کوئی ایسا ویڈیو کلپ بناتا ہے جس کے ذریعے لوگ ہنسیں اور لوگ جو ہے وہ اس سے مزہ لیں۔ ایک ویڈیو کلپ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں طارق مسعود صاحب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ تم 3 بیوہ عورتوں سے یا 3 طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کرو۔ چلیں یہ بات تو اس حد تک درست ہے کہ بیوہ یا طلاق یافتہ سے نکاح کرو تاکہ وہ بیچاری جو معاشرے میں پریشان ہیں ان کے لیے کوئی راہ نکل سکے اور ان کی زندگی اچھے انداز سے بسر ہو سکے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کنواری عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے اگر کوئی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا گھر بس جائے گا، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طارق مسعود صاحب کی مضحکہ خیز بات ہے، جس کو لادین اور لیبرلز نے بہت اچھالا ہے اور اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، اسلام کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث وہ چیز بنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق یافتہ یا 3 بیوہ سے تم کرو، چوتھی کنواری سے جو 16 سال کی ہوگی اس سے میں تمہارا نکاح کرواؤں گا، اور اگر 16 سال کی نہ مل سکی تو 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی۔ کیا مذاق بنا لیا ہے! دین کا شرازہ بکھیر کر تم اہل علم ہو، تم دیندار ہو، تم دین کی تعلیمات عام کر رہے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو بات ٹھیک تھی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی جائے تاکہ گھر بس جائے اور غریبوں کی خیر خواہی، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ 4 سال والی؟ یہ تو دین کا مذاق، اور پھر لوگ ہنس رہے ہیں، مسجد میں قہقہا لگ رہا ہے۔ ایسے لوگ یقیناً دین کے دشمن ہیں، اور ان کا مطمع نظر اپنی واہ واہ ہے، یا پھر یہ غیروں کے زر خرید لوگ ہیں جن کے ذریعے غیر اپنا دماغ اور اپنا ذہن ہم لوگوں کے اوپر مسلط کر کے اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ طارق مسعود صاحب نہیں، بلکہ طارق مسعود صاحب جس مکتب فکر سے وابستہ ہیں، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ شاید کسی کو میری بات بری لگے، تکلیف ہو، لیکن جناب یہ کتابوں میں باتیں موجود ہیں، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ آپ دیکھیں تھانوی صاحب کی جو ملفوظات حکیم الامت ہے، باضابطہ اس میں تھانوی صاحب کے ماموں کا ایک ایسا واقعہ جس کو شاید میں ویڈیو کلپ میں بیان بھی نہ کر سکوں، اتنا غلیظ واقعہ کہ میں برہنہ ہو کر کے علاقے میں نکلوں گا اور لوگ جو ہے وہ میرے آگے پیچھے فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور اس طرح کے فضولیات کو بیان کیا گیا۔ کیا مقصد ہے بھائی دین کی کتابوں میں جہاں دین کے شریعت کے مسائل ہیں وہاں اس طرح کی باتوں کو ذکر کرنے کا؟ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 212 پر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اس طریقے سے گنگوہی صاحب اور نانوتوی صاحب کی قصہ تو آپ کو افیئر جس کو کہہ لیں، عجیب و غریب تماشا ہے، وہ مشہور ہے۔ گنگوہی صاحب نے نانوتوی سے نکاح کا خواب دیکھا کہ ان سے نکاح ہوا ہے، اور جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ویسے فائدہ اٹھایا، بالفرض ایسا خواب دیکھا بھی ہے تو ظالموں اس کو کتاب میں کیوں بیان کیا ہے؟ اور پھر یہی ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 232 پر یہی گنگوہی صاحب اور نانوتوی صاحب کا قصہ ہے کہ لیٹ جاؤ، اور لوگوں کے سامنے لیٹ گئے، سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور عجیب و غریب واہیات اور بیہودہ باتیں۔ تو یہ اس مکتب فکر کا طریقہ کار ہے۔ ویڈیو کلپ میں سننے کے بعد
लोग गालियां देने से इज्तनाब कीजिए। और ये देखिए कि मस्जिद में एक तरफ तारिक मसूद इस तरह की बातें करके लिबरल्स को मौका दे रहा है, दीन को बदनाम कर रहा है, और दूसरी तरफ ये इनके पूरे बुजुर्गों और बड़ों का तरीक़ाकार ही रहा है कि इस तरह की बेहुदा फहाशी पर मबनी बातें करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, और शायद दर पर्दा ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के आलयकार हैं जिसके ज़रिए वो दीन को नुकसान पहुँचाकर लोगों को इस्लाम से बदजन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। हमारी मज़ीद नई वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए इंशाअल्लाह, उसमें मज़ीद ऐसे लोगों को कि इस तरह की बातें करके इस्लाम को और दीन को बदनाम कर दे इंशाअल्लाह हम एक्सपोज करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें